الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خلاصۃ النحو کے 44 نمبر سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ اسماء افعال کے بارے میں سبق ہے۔ اسماء افعال کی تعریف بیان فرماتے ہوئے استاد فرماتے ہیں کہ جو اسم فعل کا معنی دے اسے اسم فعل کہتے ہیں، یعنی ہوگا اسم اور اسم کی تمام علامات اس میں پائی جائیں گی لیکن وہ معنی فعل کا دے گا تو اس کو کہیں گے اسم فعل۔ اب اسم فعل جو ہوتے ہیں، مثال دے رہے ہیں شتان، شتان کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، ٹھیک ہے، اور یہ جدا ہونا بعودہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فرق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا شتان ہاذا و ہاذا، اس اور اس کے درمیان بہت فرق ہے، بہت دور ہے، تو اس طرح کے معنی دیتے ہیں، جدا ہیں۔ ہاں کا مطلب ہوتا ہے پکڑ، خذ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا زبان اخذ یا خذو سے امر خذ ہوتا ہے نا، اس کے معنی میں۔ اسم فعل کی دو قسمیں ہیں، اسم فعل بمعنی ماضی اور اسم فعل بمعنی حاضر۔ یہ معنی کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے اس کی اسم فعل کی دو قسمیں ہیں، جبکہ اس کے جو اپنا بننے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں، وہ آگے آئیں کہ منقول، معدول اور مرتجل۔ پہلے ہم اس کے قواعد و فوائد پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا، اسم فعل بمعنی ماضی کی مثال ہیہاتا خالدن، خالد دور ہوا۔ بہیہاتا جو ہے یہ بھی باؤدہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ رویدہ جو ہے یہ امہیل کے معنی میں ہوتا ہے۔ رویدہ زیدن یعنی امہل زیدن، زید کو مہلت دو، ٹھیک ہے، امہل یہ بمعنی امر ہے۔ علیک العفو، علیک جو ہوتا ہے الزم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو علیک العفو تم پہ معافی کو اختیار کرنا لازم ہے۔ آمین استجیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قبول فرما، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں فعل اپنے فاعل ضمیر مضمر یا ضمیر مظہر کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، یعنی اس میں فعل اپنے، یعنی جس طرح سے دیگر افعال ہوتے ہیں تو وہ عمل کرتے ہیں فعل کو، فعل جو ہوتا ہے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ اور ان کا جو فاعل، جیسے ان فعلوں کا فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، تو ان کا فاعل بھی ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے، ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جس طرح فعلوں میں ہوتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر تو اس میں اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے تو اس صورت میں تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے، لیکن اگر فاعل جو ہے وہ اپنا ضمیر ہے تو اس وقت ضمیر مرجع کے مطابق ہوتی تو اسی طرح سے فعل میں تبدیلی ہو جاتی تھی، تو یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں مخاطب ہے تو مخاطب میں اگر ایسا ہے کہ جس میں ضمیر لگا کے بنایا گیا اس میں فعل، تو اس صورت میں ضمیر جو ہوتی ہے وہ جیسے جیسے مخاطب ہوگا اس کے مطابق وہ تبدیل ہوتی رہے گی۔ اس میں فعل مثال دے رہے ہیں، جیسے علیکا، علیکی، ٹھیک ہے، نفسہ کا، اور یا علیکما انفسکما۔ اب علیکا نفسہ کا، علیکی نفسی کی، تو یہاں پر علیکا علیکی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اس میں فرق آیا، اور اسی طرح سے علیکما تثنیہ کے اعتبار سے فرق آیا۔ اچھا، یہ الزم کے معنی میں۔ اس میں فعل ہا جو ہے اس میں مخاطب کے اعتبار سے گردان پوری بن بھی جاتی ہے، لیکن وہ حاضر کے بس، تو اس میں فعل ہا لو، لو کے معنی میں ہے، یعنی پکڑو، خذ کے معنی میں یہ پیچھے آیا ہے، تو اس کو صیغہ واحد پر رکھنا اور مخاطب کے مطابق لانا دونوں طرح سے جائز ہے، یعنی صرف ہا ہی اختیار کریں اور کوئی صیغہ نہ لے کے آئیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہا آ مذکر کے لیے، ہا اما تثنیہ مذکر کے لیے، اور ہا جمع مذکر کے لیے، اس طرح سے ہا ای واحد مؤنث کے لیے، ہا اما تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہا انا جمع مؤنث کے لیے لانا، یہ جیسے ہم گردانوں میں ہوتا ہے ضمیریں لگاتے ہیں اسی طرح سے اس میں اس سٹائل میں اس کو پڑھنا یہ بھی جائز ہے، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہاں آیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو اسم فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو اسے منقول کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں فعل جو ہوتے ہیں وہ ظرف سے بھی بنتے ہیں، جار مجرور سے بھی بنتے ہیں، مصدر سے بھی بنتے ہیں، اور حرف تنبیہ سے بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان سے بننے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ظرف ہوتا ہے، وہ ظرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو اس میں فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جار مجرور ہوتا ہے، اب جار مجرور تو مرکب ہے،
ٹھیک ہے، لیکن جار مجرور مرکب کبھی اس میں فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مصدر جو ہوگا وہ مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اور فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ بعض ایسے اس میں فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ بعض ایسے مصدر ہوتے ہیں کہ جو مصدر بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس میں فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس میں فعل ہی استعمال ہوتے ہیں، مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔ اچھا، جیسے صحین ہے، بلہا ہے، اب یہ مصدر کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، لیکن رویدہ یہ مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثالیں بالترتیب لے کے آ رہے ہیں۔ امامہ کا، یہ امام جو ہوتا ہے سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس میں ظرف ہے، تو امامہ کا جو ہے یہ ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھو۔ اور اس طرح علی کا، علا حرف جار ہے اور کاف ضمیر مجرور ہے، تو علی کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم پہ لازم ہے، اور علا جو ہے یہ اپنا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ الزم کے معنی میں کہ تم لازم پکڑو۔ اسی طرح سے بلہا ہے، اس طرح سے ہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہا جو تھا یہ حرف تنبیہ ہے اور یہ اس میں فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو اس میں فعل کے صیغے سے پھیر کر بنایا گیا ہو اسے معدول کہتے ہیں۔ تو جو اس میں فعل ظرف سے بنایا گیا ہو، جار مجرور سے بنایا گیا ہو، مصدر سے بنایا گیا ہو یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو تو اسے منقول، اور جو فعل سے پھیر کے بنایا گیا ہو اسے معدول کہتے ہیں۔ جیسے نزالی، اس کا معنی ہوتا ہے اتر، اور درابی اس کا مطلب ہوتا ہے تمار، ٹھیک ہے۔ تو اب ان مثالوں میں یہ جو ہیں نزالی جو ہے یہ انزل کے معنی میں ہے، انزل سے معدول ہو کے بنا، یعنی پہلے انزل تھا تو فعالی کے وزن پر لے کے آئے تو نزالی بن گیا۔ اسی طرح سے ادرب جو تھا اس کو درابی کے فعالی کے وزن پر لے کے گئے تو درابی بنا، تو اس کا معنی وہی جو ہے امر کے صیغے والا رہا، ٹھیک ہے، تو یہ معدول ہوا۔ اور جو اس میں فعل ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں، جیسے افن۔ اب اف جو ہوتا ہے یہ نہ پہلے ظرف تھا، نہ جار مجرور تھا، نہ مصدر تھا، نہ تنبیہ تھا، نہ ہی یہ پہلے فعل تھا، بلکہ اسی طرح سے عرب میں اس میں فعل کے طور پر ہی استعمال ہوتا، اس کے علاوہ یہ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو افن تو یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہ کسی سے ناگواری اور ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں فعل مرتجل منقول سوائی ہوتے ہیں، جبکہ اس میں فعل معدول جو ہے وہ قیاسی ہوتا ہے۔ یعنی اس میں فعل مرتجل جو بنتے ہیں، ہم نے دیکھے کہ ظرف سے، جار مجرور سے، مصدر سے اور جو ہے حرف تنبیہ سے بنتے ہیں، تو کیا ہم خود اپنی طرف سے کوئی حرف جار لے لیں، کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی ظرف لے لیں، ان کو بنا کے اپنا ملا کے جس طرح سے پیچھے ملے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہم کوئی اس میں ظرف بنا کے اس کو اس میں فعل بنا لیں اور اس میں فعل بنا کے اس کو اس میں فعل کے طور پر استعمال کر لیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ سماعی ہے۔ عرب جس کو بطور اس میں فعل کے استعمال کرتے ہیں اور جس طرح استعمال کرتے ہیں صرف اسی طرح کریں گے، اس میں ہم کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ جن ظروف کو ملا کر، جن حروف جارہ کو ملا کر اور جن مساتر سے وہ اس میں فعل بناتے ہیں اسی کو ہم اس میں فعل کے طور پر استعمال کریں گے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ سماعی سما پہ منحصر ہے، جیسے ان سے سنا ہے عربوں سے ویسے ہی ہوگا۔ لیکن اس میں فعل جو معدول ہے، جو ہم نے کہا کہ فعل سے معدول ہو کے بنایا جاتا ہے، میں نے کہا کہ فعالی کے وزن پر، تو فعالی کے وزن پر آپ کسی بھی فعل کو مجرد کو اٹھائیں اور اس وزن پر لائیں اور اس وزن پر لا کے اسے بنا لیں تو یہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عرب اس کو استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے، قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ اس میں فعل معدول قیاسی ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد فعل سے فعالی کے وزن پر بنا سکتے ہیں، جیسے قتالی سے سمائی، یہ قتل یقتل سے اقتل، اقتل سے قتالی بنا لیا، سمع یسمع سے اسمع اور اس سے سمائی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ نیچے مشق میں آ جائیں، غلطی کی نشاندہی 2 نمبر مشق میں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں فعل کو واحد یا مخاطب کے مطابق دونوں طرح سے لانا جائز ہے۔ یہ تمام اس میں فعل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہاں اس میں فعل کے لیے ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تمام اسماء افعال سمائی ہوتے ہیں۔ تمام اسماء افعال سمائی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں فعل منقول اور مرتجل جو ہیں یہ سمائی ہوتے ہیں۔ نیچے کہہ رہے ہیں کہ معنی پر غور کرتے ہوئے اس میں فعل کی نشاندہی فرمائیے۔ ہیہات الیأس، یأس نا امیدی کو کہتے ہیں، اور ہیہات الیأس نا امیدی دور ہو۔ ہیہاتا کا معنی دور ہونا ہوتا ہے، دور ہوئی، یہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہا تو ہا کا معنی ہوتا ہے لو، اور ہا اما تم دونوں لو، ہا تم سب لو، تو ہا امک رؤ کتابیہ۔
لو میری کتاب پڑھو، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ ہے. یعنی جو جنتی ہوگا اس کو سیدھے ہاتھ میں جب کتاب ملے گی تو وہ لوگوں کو خوشی میں کہے گا کہ آؤ یہ میری کتاب لو، میرا نام مال لو اور اس کو پڑھو. تو تم سب آؤ، تو یہ اس میں فعل بمعنی امر ہے. علیک الرفق، تم پر نرمی لازم ہے. تو علیک لازم کے معنی میں ہے تم پر نرمی کرنا لازم ہے، اس کو لازم پکڑو. تو لا تقل لہما افن، یہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ والدین کے لیے آ رہا ہے. لا تقل لہما، ان سے نہ کہو افن کوئی کلمہ ایسا کہ جس سے ناگواری کا اظہار ہو. حی علی الفلاح، تو حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. حی علی الفلاح، آؤ فلاح پر، فلاح کی طرف. شتانہ، شتانہ کے پیچھے آیا، اس کا معنی بعودہ ہوتا ہے. شتانہ بکر و خالد، بکر اور خالد میں بہت فرق ہے، یہ اس کا معنی یہ ہوگا، یہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قالت وکالت حیت لکا. اب حیت لکا جو ہوتا ہے یہ بھی حیتا اس میں فعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے او. اور لکا جو ہوتا ہے یہ مخاطب کے طور پر جس کو مخاطب کر رہے ہیں اس کے مطابق ضمیر لا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مذکر ہے تو لاکا، مؤنث ہے تو لکی، لکما، لکم، لکنہ، لیکن ٹھیک ہے وغیرہ سارے استعمال ہوں گے اس طرح سے. تو لکم بھی یہ حضرت سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا قالت حیت لکا، اس نے کہا کہ تو آ. اچھا، قل ہاتو برہانکم، یہ بھی آیت کریمہ کا حصہ ہے. ہاتو مطلب لاؤ، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم اپنی دلیل. سرعان، سرعان کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، ٹھیک ہے. سرعان الباسو، بس تیز چلی، ٹھیک ہے. قل ہلم شہداءکم، یہ بھی آیت کریمہ لگ رہی ہے. قل آپ فرمائیے ہلم شہداءکم، اپنے شہداء لاؤ. سہ جو ہوتا ہے یہ خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سہ یا ولد، اے بچے خاموش ہو جا. رویدہ جو ہے یہ امہیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مہلت دینا. رویدہ زیدن، زید کو مہلت دو. ہماری مشق مکمل ہوئی. اس میں غلطی کی نشاندہی پچھلی مشق میں بھی نہیں تھی، اس مشق میں بھی نہیں ہے. کسی قسم کا سوال ہو تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.